ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنی دوسرے عشر کی بہترین گھڑیوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظیم اور بابرکت ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کے لیے چند انعامات کا ذکر کیا کہ ایسے انعامات کو مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان کو جو قومیں ملیں ان کے اوپر ایسے انعامات نہیں آئے جو انعامات میری امت کو ملے۔ ان میں سب سے پہلا انعام، سب سے پہلی اللہ کی جو نعمت ہے، بہت ہی عظیم نعمت، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزہ دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے اللہ کے ہاں یہ مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب یہ بدبو جب ہم طلوع فجر سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانے پینے سے رک جانے کی وجہ سے جب عصر کے وقت تک معدہ جو بدبو چھوڑتا ہے، کبھی کبھار یہ دوسرے بندے کو بھی محسوس ہوتی ہے، تو اس بدبو کو اللہ کریم خوشبو بنا دیتا ہے، مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی بناتا ہے۔ دوسرا انعام رب کریم نے روزہ داروں کو یہ دیا کہ رب کائنات نے وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، کہ اس ماہ رمضان المبارک میں شیاطین کو جکڑ دیا، بند کر دیا۔ اب دیکھیے باقی 11 مہینوں میں ہم گناہ در گناہ کرتے ہیں، ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جمعے ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، کئی طرح کی نیکیاں ہم نہیں کر پاتے، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کر پاتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم اس میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہر طرح کی نیکیاں کرتے ہیں، تسبیح ہم ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں گناہوں کی طرف آمادہ کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، ایسے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس مہینے میں بھی نماز چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا نہ چھوڑیں، غیبت کرنا نہ چھوڑیں۔ جب یہ چیزیں نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب سرکش شیاطین جکڑ دیے گئے تو جو چھوٹے شیاطین ہیں، جو ان کے بچے ہیں، یہ ان کے شکنجے میں بھی آ گیا۔ اس کا ایمان اتنا کمزور ہے۔ تو دوسرا انعام یہ ہوا کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا انعام کہ ہر روز روزہ دار کے لیے جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے۔ پھر جنت آواز دیتی ہے کہ مجھے ہر روز کیوں مزین کیا جاتا ہے؟ رمضان کا جو دن بھی آتا ہے مجھے خوبصورت بنایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، ایسے تو اور مہینوں میں نہیں ہوتا۔ تو آواز آتی ہے دنیا میں جن لوگوں نے روزہ رکھا، نیک اعمال کیے، جب اچھے اعمال کر کے مشقتوں کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری، اس وجہ سے کہ ہماری جنت سنور جائے، ہمارے اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے، جہنم سے ہم خلاصی پالیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت بھی شوق رکھتی ہے کب یہ لوگ میرے اندر داخل ہوں گے۔ اور چوتھا بڑا انعام کہ تستغفر لهم الحیتان، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے سمندر کی جو مچھلیاں ہیں، دریا کی جو مچھلیاں ہیں، وہ بھی بارگاہ عالی میں استغفار کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں۔ اب مچھلیوں کا تذکرہ کیا تو پہلی مخلوق کا تذکرہ نہ کیا، اس کی وجہ یہ کہ وہ آخر ہے، مخلوق کا آخر ہے، تو آخر کا ذکر کر کے پہلے سب کا ذکر کر دیا کہ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، نباتات، جمادات، ساری کی ساری چیزیں اس روزہ دار کے لیے دعا کرتے رہتی ہیں۔ اب دیکھیں اس بات کا اندازہ یوں لگائیے نا کہ ہم نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا،
اس سے پہلے اولیاء کرام جتنے تابعین تبع تابعین جو بھی گزرے ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن جب صحابہ کا نام لیا جاتا ہے ہم بڑے با ادب ہو جاتے ہیں۔ جنید بغدادی کو ہم نے نہیں دیکھا، جب نام لیا جائے ہم بڑے با ادب ہو جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہم نے نہیں دیکھے، لیکن جب تذکرہ سنتے ہیں، جب نام سنتے ہیں با ادب ہو جاتے ہیں۔ بایزید بستامی کا ہم نے نام سنا ہے، تذکرہ سنا ہے، انہوں کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہم با ادب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ جب انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے پاک پیغمبر کی شریعت کے مطابق گزاری، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو ان کی محبت کو رب کائنات نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا کہ تستغفر لهم الحیتان، کہ باقی جتنی مخلوق ہے اللہ کریم ان کے دلوں میں نیک لوگوں کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، اور وہ ہر روز صبح سے لے کر شام تک اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے رہتی ہیں، استغفار کرتی رہتی ہیں۔ تو ذکر ہوا کہ 4 انعامات اللہ کریم دیتے ہیں، کہ منہ کی جو بدبو ہے اللہ مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی بناتے ہیں، اور دوسرا انعام کے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تیسرا انعام کی جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے، اور چوتھا انعام کی تمام مخلوق بارگاہ عالمی اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، دعائیں کرتی رہتی ہیں۔